ویلکم ٹو کانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست مقتدر خان، اور آج میں آپ سے دو پاکستانی لیڈرز کی تقریروں کے بارے میں بات کروں گا. آئی فاؤنڈ کہ یہ تقریر جو پاکستان کے ایک جنرل ہے احمد چودھری، لیفٹیننٹ جنرل احمد چودھری، وہ DG ISPR ہے. تو انہوں نے ایک تقریر کی. آج کل محسن نقوی کے اسپیچ کے بعد سے اٹ از بیکمنگ ویری کلیئر کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی جو پولیٹیکل یعنی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ پر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہی ہے فار ریفارم اینڈ فار امپروونگ گورننس. اس میں یہ تو اچھی ہی بات ہے، لیکن فوج کی طرف سے ڈیمانڈ آنا کہ آپ گورننس کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے ہی نہیں. ان اے نارمل کنٹری فوج سیاست دان کے انڈر ہوتی ہے، یہاں پہ الٹا ہے، سیاست دان فوج کے انڈر ہوتے ہیں. بٹ یہ جو تقریر انہوں نے کی ہے اس میں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں وہ طالبان سے مخاطب ہو کر اور طالبان کے جو لیڈر ہے ان کے اوپر وہ DNA کے بارے میں کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. شاید یہ مولانا عطا اللہ جب آئے تھے بھارت کو تو ایک ایسی بات شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ وی شیئر اے کامن DNA وتھ انڈیا. تو اس کو لے کر جو تقریر میں جنرل احمد چودھری نے بیان کی، اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد میں بلاول بھٹو نے جو کشمیر کو لے کر ایک دعویٰ کیا ہے، یا کہیے کہ ایک قسم کھائی ہے کہ کشمیر کو وہ جنت بنا دیں گے، بے نظیر جنت، جنت بے نظیر، یہ الفاظ یوز کیے. اس کے بارے میں بھی ایک چھوٹا سا میرا ایک کامنٹری ہے، کیونکہ جب سے یہ محسن نقوی کی تقریر کے اوپر میں نے بیان کیا، اور میں نے اس لیے کیا کہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کا سسٹم آپ مانے یا نہ مانے وہ کولیپس ہو چکا ہے. تو میری دلچسپی اس لیے ہوئی کہ اس سے چند ہفتے لیس دین 2 weeks بفور دیٹ، یعنی 10 دن پہلے کے اس سے پہلے میں نے ایک باقاعدہ ایک شو کیا تھا جس میں نے یہ سوال اٹھایا تھا. اٹ واز اے تھاٹ ایکسپیریمنٹ کہ کیا اگر پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو کیا ہوگا. تو اسی میں میرا آرگیومنٹ یہی تھا کہ پاکستان کا گورننس کا ماڈل کولیپس ہو چکا ہے، اور اس لیے اٹ از کوائٹ پاسبل کہ وہ ڈس انٹیگریٹ ہو سکتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہوگا، بٹ اٹ از پاسبل کہ وہ ڈس انٹیگریٹ ہو سکتا ہے. تو اس کے 2 ہفتے کے اندر ہی محسن نقوی کی سملر اسپیچ آئی، جس کے وجہ سے کافی دلچسپی پیدا ہوئی تھی. اور اٹ آلسو میڈ می انٹرسٹیڈ ان کہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیڈرز، کیا وہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. خود قمر چیمہ صاحب جو بہت ایک پرومیننٹ کامنٹیٹر ہیں پاکستان سے، انفیکٹ وہ بھارت کے ٹیلی ویژن پہ زیادہ، پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ کم ہوتے ہیں، انہوں نے بھی میرے ساتھ اس مدعے پر کافی تفصیلاً بحث کی تھی، اور انہوں نے ایکچولی ڈینائی کیا تھا تو کہ نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے، پاکستان میں گورننس بہت شاندار چل رہا ہے. اور پھر اس کے 2 ہی دن بعد محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہے انہوں نے کہہ دیا کہ سسٹم کولیپس ہو گیا. تو قمر چیمہ صاحب کہہ رہے تھے مجھے کہ کیا آپ ڈائریکٹلی گائیڈ کر رہے ہو محسن نقوی کو. اینی وے، تو میں آپ کو وہ تقریر کا وہ حصہ سناتا ہوں. یہ احمد چودھری صاحب ہیں جو پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرل ہیں فوج میں، اور DG ISPR ہے. سو ہی از بیسکلی دا اسپوکس پرسن فار پاکستانی آرمی، اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے اسپوکس پرسن ہے. تو ان کی آپ تقریر سنیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اس کے بعد میں اس پہ تھوڑی کامنٹری کرنا چاہ رہا ہوں. خاص طور سے آئی ووڈ ناٹ ہیو بین انٹرسٹیڈ ان دس اسپیچ اگر وہ قرآن کے حوالے سے یہ بات نہیں کہتے. تو جب کوئی بھی لیڈر، دنیا کا کسی بھی ملک کا لیڈر اگر قرآن کو لے کر اپنی سیاست کرنے لگتا ہے دین اٹ افیکٹس آل مسلمز ایوری ویئر. سو آئی وانٹ ٹو ایڈریس دس پرٹیکولر ایشو، کیونکہ جس آیت کا انہوں نے ذکر کیا ہے اٹ از اے ویری امپورٹنٹ اور ایک طرح سے کافی کنٹروورسیل آیت ہے، اسپیشلی فار مسلمس جو مائنورٹیز کی طرح رہتے ہیں. آن والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. اگر تم ایسا، اور اللہ تعالیٰ نے تو بڑا کلیئرلی اس پہ بڑی واضح وضاحت اور کے ساتھ مسلمانوں کو کلیئرٹی دی گئی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 پڑھیے، کیا کہتے ہیں کہ اے مومنو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو تم پرابلم، then you are not with amongst the Muslims.
تو یہ تو کافروں کو دوست نہیں, یہ تو اپنا اس سے بڑھ کے ڈی این اے والا بنا رہا ہے. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ نا جو یہ ڈی این اے ہے نا, یہ اس کی اصل ان کا جو تعلق ہے نا وہ کیا ہے. یس دے ہیو کامن, بٹ اٹ از, وہ جو مولوی صاحب ہے نا وہ تھوڑا فرتے جذبات میں آ کے وہ زیادہ ہی کیا کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ان قریب سمجھ گئے. نہیں ان کی ڈی این اے ایک ہے, لیکن اس کے اندر چونکہ جو تعلق ہے وہ ماسٹر سلیو کا ہے. دی ریلیشن بٹوین دی انڈین بی جے پی, آر ایس ایس اینڈ دی افغان طالبان رجیم از آف اے ماسٹر سلیو, جہاں پہ جو ہندوستان کی یہ جو جابرانہ تو یہ ایک چھوٹا سا ہے, یہ لیس دین 2 منٹس کا یہ حصہ ہے ان کی اسپیچ کا, اینڈ اٹس ویری پرابلمیٹک, اٹ از آلسو کوائٹ اوفینسو. تو میں پہلے تو بتا دوں کہ یہ جو بکواس ڈی این اے یوز کرتے ہو, دیکھیے ہمارا ڈی این اے سب انسانوں کا نیئرلی آئیڈینٹیکل ڈی این اے ہے, بہت ہی مائنیوٹ فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. 99.99% ڈی این اے آپ کا, افریقنس کا, پاکستانیوں کا, ہندوستانیوں کا, افغانستانیوں کا, اٹس جسٹ دا سیم. سو اٹس ناٹ ریئلی اے سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ. ڈی این اے از اے پولیٹیکل میٹافر ہے, سینگ کہ ہمارے کامن ہیریٹیج ہے, کلچرل ہیریٹیج ہے, ٹھیک ہے. کیا پاکستان اور بھارت کا ڈی این اے ایک نہیں ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہیں. مشرف فار ایگزامپل ان کے بڑے لیڈر, وہ سینٹ اسٹیفن کالج دلی سے پڑھ کے گئے تھے. آئی تھنک ضیاء الحق بھی اسی کالج سینٹ اسٹیفن کالج دلی سے پڑھ کے گئے تھے. کیا وہ انڈیا کے ڈی این اے نہیں ہے, سیم ڈی این اے نہیں ہے؟ ایل کے اڈوانی جو ہندو ہردے سمراٹ کہتے تھے ان کو, وہ تو لاہور کی پیدائش ہے ان کی. سو فرسٹ آف آل دس از ویری اسٹوپڈ. انڈین پاکستان, انڈین افغانستان, انڈیا نیپال, یہ جو پورا کا پورا خطہ ہے ان کا سب ڈی این اے آئیڈینٹیکل ہے. انفیکٹ چمپینزیز کے ساتھ ہمارا ڈی این اے 99% میچ ہوتا ہے, گوریلاز کے ساتھ 98%, اور جو کیلا ہوتا ہے نا بنانے کے ساتھ 60% ہمارا میچ ہوتا ہے ڈی این اے. سو دس ٹاک آف ڈی این اے از ربش, از جسٹ اے پولیٹیکل میٹافر جو کہہ سکتے ہیں. ہمارے ٹریڈیشنس کامن ہے, وہ بالکل صحیح ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتی, ہندوستان کی کسی بھی میوزک لگا دیں آپ, دیکھیے دھرندر جب مووی آیا تھا وہ کتنا اینٹی پاکستان تھا, لیکن اس میں جو بلوچستان کو لے کر جو گانا تھا وہ اتنا پاپولر ہوا ہے پاکستان میں کہ حد نہیں. بیکاز آپ کی سیاست کتنی بھی ہو, آپ کا جسم ناچنے لگتا ہے آن انڈین میوزک, بیکاز آف دا شیڈ ڈی این اے کہہ سکتے ہیں آپ. سو فرسٹ آف آل I don't know why he is angry with that statement. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو افغانستان کے جو منسٹر آئے تھے انڈیا, انہوں نے ایکچولی یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا. I actually did a چھوٹا سا شو اس وقت, اس زمانے میں جو ٹرانسلیٹر تھا اس نے وہ ایڈ کیا ڈی این اے کا, بیکاز انڈیا میں جب انڈونیشیا کے پریسیڈنٹ آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آئی ہیو این انڈین ڈی این اے. انہوں نے اس کو دوبارہ جب پرائم منسٹر مودی وینٹ ٹو انڈونیشیا ہی ریپیٹڈ دیٹ. تو وہ موڈ میں تھا انڈیا کا میڈیا, تو وہ جو ٹرانسلیٹر تھے انہوں نے ایڈ کر دیا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دا افغان منسٹر سیڈ, بٹ انہوں نے کہا کہ وی ہیو ویری شیئرڈ کامن انٹرسٹ ہے, کامن کلچر ہے وغیرہ وغیرہ. ربندر ناتھ ٹیگور نے ایک بہت اچھی کابلی والا نام کا اسٹوری بھی لکھی تھی, گانا بھی بہت اچھا ہے اس کا, میرے وطن کے لوگوں. دیٹس اے ویری فیمس سانگ جو ایک کابل کا ڈرائی فروٹس بیچنے والا جو ہندوستان میں آیا تھا اس نے گایا تھا. سو اٹس اے ویری, you can go back and find proof of cultural history. رنجیت سنگھ نے حکومت بھی کی افغانستان میں. so there is a lot to be shared. تو ایک چیز انہوں نے جو کہا ہے کہ what he meant to say کہ یہ master slave relationship ہے. دیکھیے پاکستان اور افغانستان کا جو تعلق ہے, the reason why افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں is because پاکستان wants a master slave relationship with افغانستان. کہ پاکستان نے جو ہم نے طالبان کو بنایا, ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا, اب ہم طالبان کو بیسیکلی ماسٹر رہیں گے, طالبان ہمارے سلیو رہیں گے. تو واٹ دی افغانس آر ڈوئنگ از کہ اگر پاکستان ان کو ایز این ایکول, ایز اے ریسپیکٹڈ اسٹیٹ کی طرح ٹریٹ کرتا تو شاید ان کے اتنے تعلقات خراب نہیں ہوتے. سو اٹ از انٹرسٹنگ فار ہم ٹو سے کہ افغانستان اس لیے کہہ رہا ہے کہ وی ہیو اے کامن ڈی این اے وتھ انڈیا, کیونکہ وہ سلیو ماسٹر سلیو ریلیشن شپ میں جا رہا ہے. یعنی انٹرنیشنل ریلیشن میں اس میں پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ کہتے ہیں, اینڈ اٹ از انٹرسٹنگ. تو پہلے تو دس از آلسو واٹ پاکستان وانٹس وتھ افغانستان. سو اٹ از
ڈسنجینوس، تھوڑا ہپوکریٹیکل ہے ان کا یہ بات کہنا. دوسری چیز میں یہ آیت جس کا انہوں نے ذکر کیا نا، آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ دیٹ ورس. تو یہ قرآن کی سورۃ العمران کی 28ویں آیت ہے، آپ اس کو دیکھیں. اٹ سیز بلیورز شوڈ ناٹ ٹیک ڈس بلیورز ایز گارڈینس انسٹیڈ آف دا بلیورز. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلیورز شوڈ ناٹ ٹیک ڈس بلیورز. تو یہ جو لفظ ہے عربک لفظ اولیاء من دون اللہ، تو اس کے کئی ترجمے کیے ہیں کہ there is a huge discussion going on. Do not take non-Muslims as your friends over Muslims. Do not take them as your guardians. So for example, or your leaders. ٹھیک ہے. تو I will not go into the controversies of the debates. کیونکہ اگر ہم جیسا کہ اب میں رہتا ہوں امریکہ میں، ہمارے سارے سینیٹرز، ہمارے سارے کانگریس مین، میرا میئر سے لے کے گورنر تک سارے کے سارے آر نان مسلمس. اور آئی ایم ہیویلی انویسٹیڈ ان ٹو دا ڈیموکریٹک پارٹی. میں ان کے لیے ووٹ کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں نیو یارک میں رہتا ہوں جب ممدانی از دا میئر. تو دیر از نو چوائس. اینڈ یو کوڈ ہیو اے ویری گڈ نان مسلم لیڈر اینڈ اے ٹیریبل مسلم لیڈر. تو اگر الیکشن ہو رہا ہے اور ایک چور، آپ جانتے ہیں کہ یہ نام سے تو مسلمان ہے لیکن ہے لفنگا چور، اسے میں کیوں ووٹ ڈالوں وین دیر از اے ویری رائچیس اینڈ ویری آنیسٹ نان مسلم. جیسا کہ برنی سینڈرز ہے، وہ جوئش ہے. ہم نے جب بھی برنی سینڈرز رین فار پریسیڈنٹ، آئی ہیو آلویز ووٹیڈ اٹ، میری فیملی ہیز آلویز ووٹیڈ اٹ. اینڈ وی ڈنٹ، مطلب دا فیکٹ دیٹ ہی از اے جو اور ناٹ اے مسلم واز ناٹ این ایشو. اس کی پالیٹکس سے ہم متاثر تھے. ہی از اے ویری اپرائٹ مین، ہی اسٹینڈز اپ فار دا ورکنگ کلاس، اس لیے ہم نے ان کو ووٹ کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پوری آیت کو آپ ذرا غور سے پڑھیں. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ورس جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو اس ورس کو اگر آپ آگے جا کے دیکھیں تو دیر از ون پارٹ آف دا ورس وچ از ویری ویری انٹرسٹنگ. اور اس وہ آیت کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈسکشن ہے، میں اس کا آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا خلاصہ لکھتا ہوں. اٹ سیز دیٹ الا ان تتقوا منہ تقاتا. Now what it says here is, and whoever does so will have nothing to hope unless it is a precaution against their tyranny. تو یہ آیت میں یہ جو آگے جا کر کہتی ہے unless it is a precaution against their tyranny. تو اس کو جو کلاسیکل لوگ انٹرپریٹ کیے ہیں کہ اگر آپ کو ڈر ہے، اگر آپ کو ڈر ہے کہ جو نان مسلمس ہیں آپ پہ ظلم کریں گے، آپ کی یونیورسٹیز کو جلا ڈالیں گے، آپ کی مسجدوں کو توڑ دیں گے، آپ کے گھر کو بلڈوز کر دیں گے، اگر آپ کو ڈر ہے کافروں سے، لیڈر سے، نان مسلم لیڈر سے، تو دین یو کین ٹیک دیم ایز یور لیڈرز فار یور اون پروٹیکشن. تو یہ کہہ رہا ہے. تو اگر افغانستان کی طرف سے میں جواب دیتا تو میں تو یہی کہتا کہ بھائی ہم کو پاکستان سے ڈر ہے، اس لیے ہم بھارت کے پاس بھاگے ہیں پروٹیکشن کے لیے. ان دا قرآن ایکچولی الاؤز اٹ. اور جو آیت احمد چودھری یوز کر رہے ہیں وہ آیت کے بیسس پر ہی ہم انڈیا کے پاس گئے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ وی آر ان ٹرائنگ ٹو اسکیپ دا ٹیرنی آف پاکستان، وی آر بی فرینڈنگ انڈیا. پاکستان کی ظلم اور ٹیرنی سے بچنے کے لیے ہم انڈیا سے دوستی کر رہے ہیں. اور یہ جو آیت جو احمد چودھری ہمارے خلاف یوز کر رہے ہیں، ہم نے اسی آیت کے بیسس پر انڈیا سے دوستی کی. دیٹ آرگیومنٹ کین بی میک. دیکھیے ریلیجن کی جو ٹیکسٹ ہوتی ہے نا، دے کین بی اے گائیڈ ٹو یو بٹ دے کین آلسو بی اے پولیٹیکل انسٹرومنٹ. ایک تلوار جو دو دھاری ہوتی ہے، دونوں طرف کرتی ہے، اور یہ آیت بالکل ویسے ہی ہے جو دونوں طرف جا سکتی ہے. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ افغانستان کین سے کہ اگر آپ ہم پہ ظلم نہیں کرتے تو ہم کو انڈیا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بٹ لیٹ می آسک دس کویسچن، کیا پاکستان ایکچولی بلیوز ان دی ویلیو جو اس آیت میں انہوں نے یوز کیے؟ جو احمد چودھری صاحب، جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، لیٹ اس ٹیک ہز انٹرپریٹیشن ایز اے ویلڈ انٹرپریٹیشن. ٹھیک ہے کہ اور یہ کلاسیکل انٹرپریٹیشن ایسے ہی ہے. ابن کثیر ہے، جلالین، میں نے صبح میں آئی چیکڈ بوتھ آف دیم فار اے کوئک ریفرنس. جلالین کو لے لیں، ابن کثیر کو لے لیں، جتنے بھی ٹریڈیشنل کامنٹیٹرز ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں. میرے پاس پوری دیوار بھری ہے قرآن کے تفاسیر کے ساتھ. ان کا سب کا یہی انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ ڈونٹ ٹیک دیم ایز اولیاء. اب اولیاء کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں، ویدر اٹ مینس جسٹ فرینڈز اور اٹ مینس یور گارڈینس اور اٹ مینس یور لیڈرز وغیرہ وغیرہ، بٹ اٹ ڈز ناٹ اپلائی. مطلب اٹ کریٹس کویسچن مارک فار دوز
Muslims who live as minorities. For example, Indian Muslims, ان کے پاس پرائم منسٹر کے لیے دو ہی آپشن ہے, راہل گاندھی ہے اور نریندر مودی ہے. تو وہ ووٹ ڈالیں تو کس کو ڈالیں, یا ووٹ نہ ڈالیں. So this verse does not really fully capture the context of Muslims who live as minorities. وہ سب چھوڑ دیں. Let's take احمد چودھری کا انٹرپریٹیشن کہ جو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کسی غیر مسلم ملک کا پروٹیکشن نہ لیں. اگر لے لیں تو خدا کے خلاف ہو جاؤ گے آپ, یا یو آر ناٹ امنگ مسلمس. ٹھیک ہے, پھر آپ چائنا کے ساتھ کیوں آپ اتنی دوستی کرتے ہو؟ کیا چائنا مسلم ملک ہے؟ کیا چائنا ایک کافر ملک نہیں ہے؟ ان فیکٹ امنگ مسلم کافر دے کین بیکم, یہ تو دہریے ہیں نا, دے ڈو ناٹ ایون بلیو ان دی ایگزسٹنس آف گاڈ, دا چائنیز. پھر آپ چائنا کو اپنا اولیاء کیسا بنا لیے بھائی؟ اور پاکستان تھرو اٹس انٹائر ایگزسٹنس, دیکھیے کولڈ وار کے دوران ان کا اولیاء امریکہ بنا ہوا تھا. کولڈ وار کے بعد جب امریکہ نے تنگ آ کر 2017 مطلب لٹرلی 2017 میں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی ایڈ ویڈ کاٹ دی تھی, لیکن اس سے پہلے بھی چائنا کے طرف ان کا رجحان ہو گیا. تو ان کی پوری وجود آف پاکستان کی جیو پالیٹکس ہیز بین سیکنگ پروٹیکشن فرام نان مسلم کنٹریز, چائنا اینڈ امریکہ. اور ایک بات صاحب کہہ دوں, اس آیت کو دیکھ لیں آپ, اس میں کوئی ذکر نہیں ہے اہل کتاب کا. تو ڈونٹ کم بیک اینڈ ٹیل می نہیں ایٹ لیسٹ کرسچن کنٹری ہے, اہل کتاب ہے. تو قرآن از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اہل کتاب, اسٹریٹ اوے ٹاکنگ اباؤٹ مومن, انلیس آپ فتویٰ ایشو کر رہے کہ امریکہ از اے کنٹری آف مومنون, دا بلیورس. اوکے, تو پاکستان از بینگ سو ہپوکریٹیکل کہ اپنی ساری تاریخ میں وہ یا تو چائنا کی پروٹیکشن میں رہا ہے, اولیاء بنا لیا ہے چائنا کو, یا وہ اولیاء کے طور پہ امریکہ کو بنا لیا ہے, اور پھر کہہ رہا ہے ان کو. دیکھیے ایٹ لیسٹ سعودی عربیہ از آسکنگ ہیلپ فرام پاکستان, لیکن جتنے بھی عرب کنٹریز تھے انہوں نے تو بھی امریکہ کو اپنا اولیاء بنا رکھا ہے تھرو آؤٹ دا کولڈ وار اور پوسٹ کولڈ وار بھی. یو اے ای سے کیوں دوستی تھی ان کی؟ ابھی تو یو اے ای نے خود پھٹکار دیا ان کو, اس لیے اب اتنی کلوز ریلیشن شپ نہیں ہے. بٹ پاکستان ہیڈ ویری کلوز ریلیشن شپ, لیکن یو اے ای تو جا کے ابراہم ایکارڈ سائن کر کر امریکہ اور اسرائیل کو اپنا اولیاء بنا لیا. تو جب آپ کو پرابلم نہیں ہوا, آپ کے تعلقات سعودی عربیہ سے, سعودی عربیہ میں یہ سارے گلف کنٹری جن کے ساتھ پاکستان اب اتنے قریب آ رہا ہے, جیسا کویت ہے یا قطر ہے یا بحرین ہے یا سعودی عربیہ, ان سب میں امریکہ کے ملٹریز ہیں, امریکہ کے ملٹری بیسز ہیں. ان سب ملکوں نے اولیاء بنا رکھا ہے ایک کافر ملک کو یا دہریوں کو جو دہریہ مطلب ایتھیسٹ جیسا چائنا ہے. سو فرسٹ آف آل اٹ از اے پروفاؤنڈلی ہپوکریٹیکل تھنگ. میرا ریکویسٹ ہے پاکستانی جنرلز کا کہ پلیز آپ قرآن کو اور اسلام کو ابیوز نہ کریں. اس سے صرف مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے اور آپ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, بیکاز دیر آر انف پیپل ان پاکستان. اگر ان کے دماغ میں بات نہیں آئی, میرے ویڈیو کے بعد یہ بات آ جائے گی کہ ٹھیک ہے پھر آپ امریکہ اور چائنا سے کیوں لیتے ہو مدد, بیکاز آپ کمزور ہیں. آپ انڈیا سے ڈر کے چائنا کے پاس بھاگ رہے ہو, امریکہ کے پاس بھاگ رہے ہو فار یور پروٹیکشن. اٹ از اے ویری ریشنل اور ریئلسٹ تھنگ ٹو ڈو. اور دا سیم افغانستان از ڈوئنگ دا سیم تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ. آپ سے ڈر کے وہ انڈیا کے پاس آ گیا مدد کے لیے, آپ ان کو ڈرائے نہیں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پروفیٹ آف اسلام سیڈ کہ یو آر ناٹ اے مسلم, یو آر ناٹ اے مسلم, یو آر ناٹ اے مسلم اف یور نیبر از افریڈ آف یو. اگر آپ کا پڑوسی آپ سے ڈرتا ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں. یہ حدیث ہے, جا کے دیکھ لیں آپ. I would have shown it to you, but it just occurred to me to narrate that tradition. مطلب ابھی میرے دماغ میں وہ بات آئی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ کو بتا دیتا میں اس کا ثبوت. تو آپ پڑوسی آپ سے ڈر رہا ہے, آپ کیسے مسلمان ہیں؟ So keep religion out of this politics, because اس سے صرف مذہب کی بدنامی ہوتی ہے, ریلیجیس سورسز کی ابیوز ہوتا ہے, اس سے اور کچھ نہیں ہوتا. So that is my request, leave the religion out of it. اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کرے. اوکے, آپ کے پاس کیلیفٹ نہیں ہے. واٹ کائنڈ آف این اسلامک کنٹری آر یو؟
military dictatorship hai, what kind of a democracy are you? I have no idea. So don't bring religion into the mess, because Pakistan is a really bad example of an Islamic community. I'm sorry to say that. Anyway, یہ تو چھوڑ دیں احمد چودھری صاحب کی. ایک اور ایک تقریر پاکستان سے ابھی آئی ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں, جو ساؤنڈز ویری گڈ, لیکن اس میں ایک حصہ ہے جو مجھے بہت اریٹیٹ کرا ہے, اور سو آئی وانٹ ٹو کامنٹ آن دیٹ. پر کھڑا ہے حق حاکمیت, حق ملکیت اور حق روز. سو یہ ہے بلاول بھٹو صاحب. اتنا اسٹرانگ ان کا برٹش ایکسنٹ ہے کہ جب وہ اردو بھی بولتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کیمبرج کا ایکسنٹ سنائی دیتا ہے. سو اٹس اے ویری سوفسٹیکیٹڈ برٹش ایکسنٹ. لیکن سنیں آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ. اوکے, میں وادی کشمیر کو جنت بے نظیر بنانا چاہتا ہوں. میں وادی کشمیر کو جنت بے نظیر بنانا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو میک دا ویلی آف کشمیر, یعنی پورا کشمیر گن رہے ہیں, دا ویلی آف کشمیر اے ہیون. اور یہ بے نظیر کہاں سے آ گیا؟ مطلب دیر از نو سچ کیٹیگری ایز جنت بے نظیر. جنت فردوس ہے, بٹ یہ تھیولوجی میں بھی اپنی ماں کو گھسا دیا, پالیٹکس کو گھسا دیا. ٹھیک ہے, جنت بے نظیر صرف ایک نعرہ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا کشمیر جہاں امن ہو, انصاف ہو اور خوشحالی ہو. سو ہی از سیئنگ کہ جنت بے نظیر ایک ایسی جگہ ہے ویئر دیر از جسٹس, ویئر دیر از ہیپینیس, ویئر دیر از پیس. گریٹ. یہ پروونس کو بنا لیں, سندھ کو بنا لیں, جہاں پہ ان کی گورننس ہے, سندھ میں ان کا ڈومینیشن ہے. وہ کون سا جنت بے نظیر کب بنے گا؟ سندھ جہاں پہ ان کی کئی سالوں سے ہے, اس کو پہلے تو بنا لے, پھر دوسری جگہوں کی بات کرے. اور ویسے کرنٹلی ایٹ دا مومنٹ انہی کا پرائم منسٹر ہے ان اے جے کے, جو پاکستان میں آزاد کشمیر کہتے ہیں, انڈیا میں پی او کے کہتے ہیں. اس علاقے کا ابھی جو کرنٹ لیڈر ہے وہ پی سے ہی ہے, اور ان کی حکومت رہ چکی ہے. ایون دو اٹس ناٹ ویری لانگ, بٹ ہی از کرنٹلی ان چارج. اور وائل ہی از ان چارج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے کشمیر میں. جہاں کشمیر کے وسائل پر پہلا حق کشمیر کی عوام کا ہو. سو دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ بات اگر وہ نہیں کہتے تو میں یہ شو کرتا ہی نہیں. دس از دا تھنگ جو مجھے اریٹیٹ کیا ہے. یہ بات غور سے سنیے آپ, وہ کیا کہہ رہے ہیں. جہاں کشمیر کے وسائل پر پہلا حق کشمیر کی عوام کا ہو. سو ہی سینگ کہ کشمیر, جہاں پر کشمیر کے وسائل, کشمیر کے ریسورسز پر, کشمیر کے افیئرس پر کشمیریوں کا حق ہو. کشمیریز ہیو رائٹس آن دیئر اون ریسورسز. اور آگے سنیے, ہر نوجوان کو روزگار ملے اور کشمیر کی فیصلہ کشمیر کی عوام خود کرے. کشمیر کا فیصلہ کشمیر کی عوام خود کرے. تو پھر آپ کیوں بول رہے ہو؟ دیٹ از مائی پوائنٹ کہ میں کشمیر کو جنت بے نظیر بناؤں گا. گیٹ آؤٹ آف دا وے. لیٹ دا کشمیریز گورن دیم سیلفس اینڈ لیٹ دا کشمیریز ڈیسائڈ واٹ فیوچر دے وانٹ. مے بی دے ڈونٹ وانٹ جنت بے نظیر, مے بی دے وانٹ جنت فردوس. اور آلریڈی شاعروں نے کہہ چکا ہے, اگر زمین پر جنت ہے تو یہاں ہے, یہاں ہے, یہاں ہے. تو کشمیر از آلریڈی اے ہیون. آپ اس کو میس کر رہے ہو. اف یو لیو کشمیر alone it will be a heaven. ٹھیک ہے. سو یہ کہنا کہ دا اونلی آئرنی جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کو آٹونومی دے رہے ہیں, وہ تو آٹونومی کے لیے ہی لڑ رہے ہیں نا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کیوں الیکٹ کر رہے ہو 12 بندوں کو لاہور سے, اسلام آباد سے, کراچی سے, جو نہ تو کشمیر میں رہتے ہیں لیکن پھر آ کے کشمیر کی گورننس میں مداخلت کرتے ہیں, اینڈ دے بیسکلی انڈرمائن دا لوکل انٹرسٹ. دیکھیے جو سب سے بڑا مدعا ہے جس کی وجہ سے اتنا سارا ٹرموائل ہو رہا ہے کشمیر میں, وہ 12 سیٹوں کو لے کر ہے جو ریفیوجیز کو دیا گیا تھا 1948 کے بعد. اٹ از کوائٹ irrelevant. اٹس لائک سیئنگ کہ میں رہتا ہوں امریکہ میں اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں حیدرآباد کے. کین یو امیجن اگر میں حیدرآباد کا MP بن گیا اور کبھی حیدرآباد میں نہ رہا, کیسا ہوگا وہ؟ اسد صاحب تو مجھے مار مار کے بھگا ہی دیں گے. بٹ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ دا کشمیریز آر ٹرائنگ ٹو ڈو. کہ بھائی آپ رہتے نہیں کشمیر میں, آپ کشمیر کے ایشوز پر ووٹ کرتے ہو. سو اف ہی ریئلی از ٹرائنگ ٹو سے دس کہ کشمیر کے وسائل کشمیروں کے پاس ہو, کشمیر کی مستقبل کشمیری ڈیسائیڈ کرے, دین گیٹ آؤٹ آف دا وے اینڈ لیٹ دا لوکل پارٹیز گورن کشمیر. یہ جو نیشنل پارٹیز آتے ہیں اور پھر مینیپولیٹ کرتے ہیں لوکل پالیٹکس, دیٹ ہیز ٹو گو.
میرا یہ خواب 3 حقوق پر کھڑا ہے: حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار۔ 2 اگست کو تیر پر موڑ لگائے، وادی کشمیر کو جنت بے نظیر بنائے۔ So this is an election campaign and I don't really care. مطلب اگر ان کے وعدے سچے ہوتے، وہ کہتے نا، غالب نے کہا تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. So that is a different issue. I'm not interested in interfering in Pakistani elections, but مجھے یہ ایک آئرنی اور کانٹرڈکشن میں آپ کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوکل آٹونومی ہو کشمیر میں، then get out of the way. یہ ختم کریں یہ 12 سیٹوں کا چکر، اینڈ دیٹ. اور آئی تھنک کہ جو پچھلی سرکار ان سے نیگوشیٹ کی تھی آ کے، انہوں نے پرومس کیا تھا دے ول ڈو دیٹ، اینڈ آئی تھنک دے ڈنٹ ڈو اٹ. یا تو 2 ہی چیزیں ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہہ چکا ہے، 2 ہی وجوہات ہیں. یا تو دے آر بینگ نیسٹی اینڈ مینیپولیٹیو، کہ وہ کنٹرول رکھنا چاہتے آن who governs کشمیر and how it is governed، اور کیا ڈیسیشنز ہوتے ہیں کشمیر کے پارلیمنٹ میں وغیرہ. نمبر 1. نمبر 2، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے لیزی ہیں کہ اتنا بزی ہیں. عاصم منیر فوج بھی چلا رہے ہیں، ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں، بورڈ آف پیس پر بھی ہیں، ایران اور امریکہ کے بیچ میں، لائک ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ ایلس، کہ یہ بھول ہی گئے کہ بھائی یہاں کشمیر کا بھی ایک مسئلہ تھا، وی ہیڈ ٹو ایڈریس دیٹ. دوسرا یہ کام تو شہباز شریف کا ہونا چاہیے، ہی شوڈ ہیو براٹ اٹ انٹو دا پارلیمنٹ بیکاز اٹ ریکوائرز اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ بات ان کی صحیح ہے سرکار کی کہ جو وہ ایک ڈیمانڈ، جو دوسرے ڈیمانڈس تھے سبسڈیز وغیرہ کے، وہ پورے ہو چکے ہیں بائی دا وے. تو جاک کا جو ایک ڈیمانڈ تھا، جو پورے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 38 ڈیمانڈس تھے، 38 میں سے 37 ڈیمانڈس ہیو بین فلفلڈ. آئی تھنک دا گورنمنٹ از بینگ آنیسٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن جو ایک امپورٹنٹ ڈیمانڈ تھا کہ وہ دیٹ ریکوائرڈ اے کانسٹیٹیوشنل چینج، جو نہیں ہوا، تو یا تو یہ بدماشی ہے یا تو یہ آلسی پن ہے. آئدر وے اٹس بیڈ گورننس. واٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ از کہ ٹھیک ہے اب الیکشن ہے، آپ اس کو مینیپولیٹ نہ کریں، لیکن آئی تھنک شہباز شریف کوڈ ہیو ون دس الیکشن بائی کالنگ فار این ایمرجنسی میٹنگ. اگر وہ پارلیمنٹ کی ایمرجنسی میٹنگ بلا لیتے ٹو ہیو ووٹ آن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، تو اگر پی 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 اس کے خلاف ووٹ ڈالتی تو وہ ان کو کشمیریز ووٹ نہیں ڈالیں گے اس الیکشن میں، پی پی واٹ ایور پاکستان مسلم لیگ نون کو دے دیں گے وہ، تو فائدہ ہو جاتا شہباز شریف کی پارٹی کو. اور اگر پی 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 کولیبریٹ کرتی اور جو پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ کولیبریٹ کرتے تو کانسٹیٹیوشن چینج ہو جاتا، کشمیر کا پرابلم سالو ہو جاتا، اینڈ دیر وڈ بی پیس ان دا پروونس. اٹس اے سمپل تھنگ. ای میل بھیجے ممبرس آف نیشنل اسمبلی کو کہ آئیے، وی ول ہیو اے اسپیشل سیشن دوپہر میں، ظہر کی نماز پڑھیں. اتنے مسلمان بن رہے ہیں آپ لوگ، ظہر کی نماز پڑھیں، عصر تک ووٹ کر لیں، اینڈ اٹس ڈن. آئی ڈونٹ نو. اینی وے، تو یہ 2 چیزیں میں کہنا چاہ رہا تھا. آئی ہیو ٹو گو اینڈ اٹینڈ اندر سیمینار، بٹ تھینک یو فار واچنگ کانورسیشنز. پلیز اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور مجھے ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ کرنا ہے کہ جو کانورسیشنز کے ممبرز ہیں ان کے لیے کل میں ایک میٹنگ رکھ رہا ہوں بائی زوم. جب آپ مجھے ایڈوائز دیں، سجیشنز دیں، سوالات کریں، اینی تھنگ، وی کین ٹاک اباؤٹ پالیٹکس، وی کین ٹاک اباؤٹ کرکٹ، اسپورٹس، ساکر، واٹ ایور. آپ کے لیے میں کبھی کبھی 2 گھنٹے چلتی ہے یہ میٹنگ، اور کافی اچھے مجھے سجیشنز بھی ملتے ہیں، انفارمیشن بھی ملتی ہیں. سو پلیز کم. آج رات کو میں زوم کا جو لنک ہے وہ لگا دوں گا فار ممبرز اونلی آن دا پوسٹ. جب آپ یوٹیوب چینل کو جاتے ہیں وہاں پہ ویڈیوز، شارٹس، ہر چیز ہوتا، اور ایک ٹیگ ہوتا ہے پوسٹ. وہاں پہ پوسٹ کلک کریں، اور اگر آپ ممبر ہیں تو آپ کو وہ لنک زوم کا مل جائے گا. پھر آ جائیے آپ 11:30 بجے، یعنی رفلی ابھی ایگزیکٹلی 24 آورس فرام ناؤ، 11:29 ہو رہے ہیں یہاں پر، تو 11:30 ہمارے وقت، اور انڈیا کے 9 بجے وقت، پاکستان کے 8:30 بجے، بنگلہ دیش کے 9:30 بجے رات کو وی ول میٹ فار اے کپل آف آورس اینڈ وی ول چیٹ اباؤٹ اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو چیٹ اباؤٹ. اور اگر آپ ممبر نہیں ہیں تو ممبر بن جائیے. اٹ از ایکسٹریملی ایکسپینسو، اٹ از بہت ہی سستا ہے. میں صرف ایسے لوگ جو آ کے اننیسیسری زوم میٹنگ کو تنگ
تنگ کرے یا بوم کرے یا وینڈلز ان کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے دیر از اے منیمم فی ٹو بیکم اے ممبر. سو پلیز بیکم اے ممبر اینڈ آئی ول سی یو ٹمورو. بٹ اینی وے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں. اینڈ انٹل نیکسٹ ٹائم میں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر, بائے.